کے پی کے، ان میں جو اس ڈیٹا میں نہیں ہے شامل کسی وجہ سے اور وہ بھی مستحق ہیں، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ 10,000 روپے جو ہے وہ دیں گے۔ اس کے ساتھ جو لنگر خانے تھے وہ ہمارے بند ہو چکے تھے، ہم نے ان کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے تھے پہلے سے، اب وہ کافی شروع ہو چکے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ یہ کم رمضان تک سارے شروع ہو جائیں گے۔ لوگوں کی فیسلٹی ہوگی، وہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں، عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارا کوئی لوگوں پہ احسان نہیں ہے، یہ لوگوں کا حق ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اور فرض سمجھ کے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈی ایچ کیوز ہیں اور ٹی ایچ کیوز ہیں، ہاسپٹلس، جو دسترخوان ہے رمضان دسترخوان، وہ بھی انشاءاللہ ہم تمام جتنے ہمارے ہیں صوبے میں ان سب میں سحری اور افطاری کے ٹائم، اس میں جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں وتھ پیشنٹس وہ بھی آ سکتے ہیں، اور اس میں اور لوگ بھی آ سکتے ہیں اور وہاں پہ آ کے سحری اور افطاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے جا کر انشاءاللہ ہمارے صوبے میں روزگار کے حوالے سے ہم نے پہلے بہت زیادہ کام کرنا ہے، کیونکہ سرکار کے پاس اتنی نوکریاں ہیں نہیں کہ وہ لوگوں کو دے سکے، تو ہم نے عزت کے ساتھ روزگار دینے کے لیے نوجوان اپنے بچوں کو بچیوں کو ہم نے اسکل ٹریننگ دینی ہے، اور اس میں دو طرح کے ہم نے لونز دینے ہیں، ایک تو بغیر سود کے ہم نے قرضہ دینا ہے، اور کچھ ہم نے گرانٹ بھی دینی ہے، اور اس میں جو لوگ ویل کوالیفائڈ ہوں گے، جو ہمارے پاس آلریڈی ان کی ٹریننگ ہوگی، تو ان کو ہم انشاءاللہ گرانٹ کی صورت میں بہت سارا پیسہ ہمارا جا رہا ہے مختلف مدوں میں ضائع ہو رہا ہے، میں یہ کہوں گا، تو ان کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان پیسوں کو ہم صحیح یوٹیلائز کریں اور عوام کی فلاح کے اوپر وہ پیسہ لگایا جائے۔ تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا۔ میں میڈیا سے اتنا کہوں گا کہ آپ جو ہے ایک برج ہیں ہمارے درمیان اور عوام کے درمیان، اور ایک برج کا کردار آپ نے ادا کرنا ہے، اور ہمارے صوبے کے بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں اور ہمارے بہت سے ایسے حقوق ہیں جو ہمیں نہیں مل رہے، تو ہمیں یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اپنے حق کے لیے جب ہم آواز اٹھائیں گے تو آپ ہماری آواز وہاں تک پہنچائیں گے۔ ہمارا اس وقت جو صوبے کا ہمیں این ایچ پی میں ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا، اس وقت 1510 ارب ہمارا بقایا ہے، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، اور یہ رقم 1991 میں سی سی آئی میں اپرووڈ ہے، اور اس کے بعد 12 اس کے اوپر یہ انڈورس کیا گیا ہے اس کو، اور امپلیمنٹیشن کے آرڈر کیے گئے، لیکن اس کے باوجود یہ پیسے نہیں دیے جا رہے۔ یہ کوئی بھیک نہیں ہے، نہیں یہ خیرات ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمارے صوبے کا حق ہے، ہمارے صوبے کی عوام کا حق ہے، یہ ہم مانگتے ہیں۔ پاکستان کے حالات اگر آج معاشی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ملک ہے پاکستان، ٹھیک ہے ہم اکٹھے نہ ملے، لیکن ہمیں یہ پیسہ ہر صورت میں ملنا چاہیے۔ میں وزیر اعظم صاحب یہاں پہ آئے، ہمارے صوبے میں جو یہ بارشیں ہوئیں اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے، جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ ہم تعزیت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی اپنا جو پیکیج ہے ان کو آلریڈی دیا تھا، وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے بھی ایک پیکیج دیا، اچھی بات ہے اگر وہ ہمارے صوبے میں آئے اور انہوں نے پیکیج دیا ہمارے لوگوں کو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر وفاق ہمارے یہ پیسے ان ٹائم دیتا رہتا تو ہمارے ان پیسوں سے ہم ان لوگوں کے لیے روزگار کے موقع فراہم کرتے، ان لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالتے، یہ بہت بڑا پیسہ ہے۔ تو شاید ہمارے صوبے میں کچے گھر نہ ہوتے، اور یہ کچے گھر بارشوں کے بعد جو گر جاتے یا نہ گرتے، تو ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ایک سانے ہونے کے بعد، حادثہ ہونے کے بعد یہ ریلیف دے دینا سے وہ نقصان پورا نہیں ہوتا۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے، کسی کا گھر گر جائے یہ ایک بہت ہی بڑا سانے ہے اس کے لیے، اور جان سے قیمتی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پیسے مل جائیں تو انشاءاللہ ان پیسوں سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو روزگار دے کر پاؤں پہ کھڑا کر کے انشاءاللہ ایسے جو ڈیزاسٹر آتے ہیں ان سے ہم نکال لیں گے، اور ان کے گھر میں ایک نہ کم از کم ایک پکا کمرہ ہونا چاہیے، تاکہ جب بارش شروع ہو جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کمرے میں کسی وقت وہ گر سکتا ہے، تو ایک پکا کمرہ ہو تاکہ وہ اس میں شفٹ ہو جائیں اور ان کے بچے اور وہ محفوظ رہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا حق ہم مانگتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، اور عاجزی کے ساتھ مانگنے کے بعد اگر ہمیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں وہ حق نہیں ملے گا اور ہم اسی طرح پہلے کی طرح ڈیلینگ ٹیکٹس کر کے ہمیں نہیں دیا جائے گا، تو پھر ہم اس حق کو مانگنے کے لیے جو ہمیں قانونی طور پہ جو ہمیں جتنی بھی ہمارے پاس راستے ہیں وہ بھی اختیار کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں حق دیا جائے گا۔ صوبے کی عوام سے میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ لوگ کرپشن کے حوالے سے میں کسی سے یہ نہ سنوں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنمی ہیں، آپ جھنمی نہ بنیں۔ آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے آپ سٹینڈ لیں، آپ کھڑے ہو، آپ سامنا کریں اس چیز کا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میرے خیال میں آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور اپنی نسلوں کے ساتھ بھی۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سٹینڈ لیں، کوئی رشوت آپ سے مانگتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ ہماری ٹیم ہے، یہ عوام ہماری ٹیم ہے۔
میری کیبنٹ میری ٹیم ہے, میری پارلیمنٹ میری ٹیم ہے, لیکن یہ عوام بھی میری ٹیم ہے. اگر عوام میری ٹیم بن کے ان چیزوں کے اوپر, میرا پوری امید اور یقین ہے کہ ہمارا میڈیا, ہماری عوام, وہ ایک برج کا کام کرے گی بٹوین دا گورنمنٹ اور عوام کے درمیان میں ایک برج ہوگی. باقی جو چیز میرے تک آئے گی, پھر آپ دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر. اگر میں مافیا کا ساتھ دیتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا, میں عوام کا ساتھ دیتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. دعووں سے نہیں چلتا, کارکردگی کی بنیاد پہ ہم نے کام کرنا ہے. پالیسی جو ہے, اگر میں یہاں اس کمرے میں کھڑے ہوئے کسی بھی بندے کو یا روڈ پہ جاتے ہوئے کسی بندے سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں, تو ہر ایک کو پتا ہے مسائل کیا ہیں ہمارے. اور اگر میں یہ پوچھوں اس سے کہ ان کا حل کیا ہے, تو میرے خیال میں وہ یہ بتا دے گا کہ حل کیا ہے اس کا. لیکن کارکردگی یہ ہے کہ ہم کتنے پرسنٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے. جب تک آپ عوامی کرسی پہ ہیں تو یہ عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے جو برداشت کرتی ہے تو چلے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ عوامی کرسی پہ نہیں ہیں تو اس کے بعد کم از کم عوام کے پیسوں پر پلنا جو ہے, میرے خیال میں یہ بڑی عجیب بات ہے. کسی کو بہت شوق ہے گارڈ رکھنے کا تو اپنے پیسوں سے رکھے, اور ایسے آپ اقدامات کرتے ہی کیوں ہیں آپ کہ بعد میں آپ کو گارڈ بھی چاہیے, کرسی ہٹنے کے بعد بھی چاہیے, اور چاہیے بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے پر. تو یہ عوام ہمیں پالنے کے لیے نہیں بیٹھی یہاں پر, عوام نے اپنے بچوں کو پالنا ہے, بلکہ ہم نے عوام کے بچوں کو آگے بہتر مستقبل دینا ہے, بجائے اسے کہ ہم عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ خود عیاشیاں کرتے پھریں. تو یہ میں نے ختم کر دی ہیں, اور انشاءاللہ باقی بھی اور ایسی بہت چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو بھی ختم کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو ہمارے پاس بہت سے ایسی ہمیں دی جاتی ہیں پر سے پلیز, ہم ان کو کم کریں. انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہمارا جو پیٹرول دیا جا رہا ہے تمام سرکاری محکموں میں منسٹرز کو, چیف منسٹر کو, اس کو بھی ہم کٹ لگائیں گے. اسی طرح جو ہمارے بجلی کے بل ہیں نہ عیاشی کریں گے, نہ کسی کو عیاشی کرنے دیں گے. تھینک یو. میں ایک سیکنڈ, ایک منٹ جی لیاز جی, کہوں کہ نا دے دا پارا تاثر آپ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ نے سوال بھی کرنے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے. میں تعارف